بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 92 میں سپارہ نمبر 17 سے سورہ انبیاء کی منتخب کردہ آیات 103 اور 104 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ ربط و تعلق آیات کو ذکر کریں گے، تفسیری اغراض کی تشریح و توضیح کرنے کی کوشش کریں گے، درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا جائے گا اور فوائد آیات کو بھی ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ پہلا ربط اور تعلق کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں صالحین کی کچھ صفات کو ذکر کیا گیا کہ روز محشر جو انہیں سہولتیں رب تعالیٰ نے دینی ہیں کہ وہ جہنم سے بہت دور ہوں گے اور جہنمیوں کی سرسراہٹ کو بھی نہیں سن سکیں گے۔ اب ان کی اگلی سہولیات کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ ذرا برابر بھی غمگین نہیں ہوں گے، بلکہ فرشتے ان کی زیارت کے لیے ان کے پاس حاضر ہوں گے۔ دوسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات کے اندر صالحین کا ذکر کیا گیا، یہ وہ صالحین ہیں جنہوں نے ساری عمر رب تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کی اور لغویات سے کفر سے دور رہے۔ اب ان آیات میں ان کے اعمال حسنہ کی جو جزا ہے، یعنی جس دن کا رب نے وعدہ کیا قیامت کے دن کا، اس دن کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ وعدے کا دن آ چکا ہے۔ تیسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے پچھلی آیات میں جو صالحین کے ساتھ وعدے فرمائے ہیں، ان کے اعمال حسنہ کے بسبب ان کو پورا کیے جانے کا ذکر تھا۔ اب انہی میں سے ایک اور وعدہ بھی ہے کہ ہم ساری چیزوں کو پہلے کی طرح لوٹا دیں گے، جس طرح ہم نے سب کو پہلے نئے سرے سے بنایا تھا۔ تو ان آیات کے اندر اس وعدے کا ذکر کیا جا رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ ہم ایفائے عہد کرنے والے ہیں۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ یہاں سے بتا رہے ہیں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا يحزنهم الفزع الاکبر۔ مومنین اور صالحین جو ہیں ان کو بڑی سے بڑی گھبراہٹ بھی غم زدہ نہیں کر سکے گی۔ مومنین کی اگلی صفت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ وہ جہنم سے دور رہیں گے، وہ جہنم کی سرسراہٹ کو بھی نہیں سن سکیں گے۔ اب بتا رہے ہیں کہ جتنی بڑی بھی گھبراہٹ آ جائے ان کو غم زدہ نہیں کر سکے گی، اور وہ اس وقت ہوگی جب بندے کو جہنم میں لے جانے کا وقت ہوگا، یعنی جب جہنمیوں کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا تو بتقاضۂ بشر جو مومنین ہوں گے ان کو بھی گھبراہٹ ہوگی، لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس گھبراہٹ سے بھی میرے مومنین بندے جو ہیں صالحین ہیں وہ غمگین نہیں ہوں گے، ان کو غمگین نہیں کیا جا سکتا، ان کو کوئی غم نہیں پہنچے گا۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِکَةُ،
اور فرشتے ان سے ملاقات کریں گے، یعنی ان کا استقبال کریں گے جب یہ اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ یقولون لہم، اور فرشتے ان سے کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہی ہے وہ تمہارا دن جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا دنیا میں۔ یوما کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ یوما سے پہلے اذکر مقدر ہے، جس کی وجہ سے یوما منصوب ہے، تو گویا بنا کہ یاد کیجئے اس دن کو جب ہم لپیٹ دیں گے آسمان کو، کطی السجل، اس طرح لپیٹیں گے جیسے سجل نامی فرشتہ جو ہے وہ انسان کے اعمال نامے والی کتاب کو، اعمال نامے والے دفتر کو لپیٹ دیتا ہے انسان کے مرنے کے بعد۔ آگے بتا رہے ہیں کہ للکتب کے اندر جو لام ہے یہ زائدہ ہے۔ پھر بتایا کہ سجل سے مراد صحیفہ بھی ہو سکتا ہے، یا تو سجل سے مراد فرشتہ ہے یا پھر سجل سے مراد صحیفہ ہے، اور کتاب جو ہے یہ مکتوب بھی کے معنی میں ہے، اور لام جو ہے کتاب کے اوپر وہ اعلیٰ کے معنی میں ہے، اور ایک قراءت کے اندر اسے کتب بھی پڑھا گیا ہے جیسے کہ اسی قراءت کے اندر مذکور ہے، یعنی جمع مان کر اسے کتب پڑھا گیا ہے۔ گویا اگر لام کو اعلیٰ کے معنی میں لیا جائے تو ترجمہ یوں ہو جائے گا کہ جس طرح کاغذ کو مکتوب کی جانب سے لپیٹ دیا جاتا ہے، اس طرح ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے۔ کما بدأنا اول عدم نعیدہ، جیسے ہم پہلی دفعہ عدم سے وجود میں لائے تھے اس کو معدوم کرنے کے بعد۔ فالکاف کما کا جو کاف ہے یہ نعیدہ کے متعلق ہے، اور نعیدہ کی جو ضمیر ہے وہ اولا کی طرف لوٹ رہی ہے، اور ما مصدریہ ذکر کیا گیا ہے۔ وعدن علینا، یہ ہمارے ذمہ پر وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور بالضرور پورا کریں گے۔ وعدن کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ اپنے ما قبل وعدنا محذوف کی وجہ سے یہ منصوب پڑھا جا رہا ہے، اور یہ اپنے ما قبل کے مضمون کی تاکید کرنے والا ہے۔ انا کنا فاعلین، بے شک ہم اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں ہم اسے پورا کر دیتے ہیں۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں پر رب تعالی ارشاد فرما رہا ہے مومنین کی صفات کو کہ ان کے ساتھ محشر کے دن کیا ہونے والا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں فزع اکبر سے مراد سور کا نفخہ ثانیہ ہے، جس سے سارے مردے زندہ ہو کر حساب کے لیے کھڑے ہوں گے، اور بعض حضرات نے نفخہ اولا کو بھی فزع اکبر کہا ہے۔ ابن عربی کا یہ قول کہ نفخات 3 ہوں گے، پہلا نفخہ فزع ہوگا جس سے ساری دنیا کے لوگ گھبرا اٹھیں گے، اسی کو فزع اکبر کہا گیا ہے۔ دوسرا نفخہ صعق ہوگا جس سے سب مر جائیں گے اور فنا ہو جائیں گے، اور تیسرا نفخہ بعث ہوگا جس سے سب مردے زندہ ہو جائیں گے، اور اس کی شہادت جو ہے وہ مختلف کتب سے حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث سے ملتی ہے۔ یعنی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مومنین کو اس وقت بھی کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا، انہیں حکم دیا جائے گا جہنم کی طرف آنے کا، یعنی نفخہ اور سور جب پھونکا جائے گا اس وقت کیا ہوگا۔ مومنین کی شان یہ ہے کہ اس وقت کافرین تو ڈر رہے ہوں گے، لیکن مومنین کے استقبال کے لیے فرشتے ان کے پاس جائیں گے اور ان کو قبروں سے نکالیں گے اور انہیں کہیں گے یہی ہے وہ دن جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا۔ یوم نطوی السماء، اب ہوگا کیا؟ جس طرح کاتب لکھنے والا جو ہے وہ لکھنے کے بعد رجسٹر کو لپیٹ کر رکھ دیتا ہے، رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس دن ہم آسمان کو اسی طرح لپیٹ کر رکھ دیں گے۔ سجل کے 2 معنی کیے گئے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ فرشتے کا نام ہے، یہ وہ فرشتہ ہے جو انسان کے مرنے کے بعد اس کے اعمال نامے والے دفتر کو لپیٹتا ہے، اور دوسرا معنی اس کا یہ کیا گیا ہے کہ سجل کا معنی کوئی صحیفہ ہے، یعنی کتاب ہے،
جس کے اوپر سب کچھ لکھا جاتا ہے، اور کتاب اگر لیا جائے تو پھر کتاب بمانے مکتوب ہوگا، اور للکتب کا لام پھر علا کے معنی میں ہوگا۔ گویا مطلب یہ ہوگا کہ کاتب لکھے ہوئے کاغذات کو لپیٹ لینا جس طرح کاتب کے لیے آسان ہوتا ہے، اسی طرح رب تعالی آسمان کی وسعتوں کو اپنے ہاتھ میں سمیٹ لینا رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا، اور ہم اسے لپیٹ کے رکھ دیں گے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہوگا جیسے ہم نے پہلی دفعہ بغیر کسی نمونے کے بنا دیا تھا، ابتدا کر دی تھی، ہم اسے اسی طرح واپس لوٹا دیں گے، اور ہم اپنے جتنے بھی وعدے کرتے ہیں تمام وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں، فضع اکبر کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک فضع اصغر ہوتی ہے اور ایک فضع اکبر ہوتی ہے۔ موت کے بعد گھبراہٹ جو ہوتی ہے اسے فضع اکبر کہتے ہیں، اور اس کے 8 مقام ہیں، یہ صرف کفار کے لیے ہے، اور ایک مقام فضع اصغر کا ہے جو کفار اور فساق دونوں کے لیے ہے، مگر متقین صالحین دونوں یہ محفوظ رہیں گے۔ پہلا مقام بوقت موت ہوتا ہے جسے نزا بھی کہا جاتا ہے، دوسرا مقام قبر کا ہوتا ہے، تیسرا مقام حشر کا ہوتا ہے، چوتھا مقام گھیر لینے والی آگ کا ہوتا ہے، پانچواں مقام نفخہ ثانیہ ہے، اور چھٹا مقام پل صراط ہے، اور ساتواں مقام نار جہنم ہے، اور آٹھواں مقام عذاب جو تا ابد رہے گا وہ ہے، اور نوواں مقام فضع اصغر یعنی سزائے کبائر ہے۔ اہل جنت جو ہیں وہ تمام قسم کی فضو سے محفوظ اور مامون رہیں گے۔ سجل کے حوالے سے مفسرین کرام 3 قول ذکر کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کاغذات کا گول بنڈل، یہ جمہور علماء یعنی اکثریت کا یہی موقف ہے اور یہی درست ہے، یعنی جس طرح کاتب منشی اپنے رجسٹر پر روزنامچہ لکھ کر اس کو گول کر کے لپیٹ دیتا ہے، اسی طرح ہم بھی آسمان کو لپیٹ دیں گے۔ اور اس کے اندر دوسرا قول یہ کرتے ہیں کہ سجل ایک فرشتے کا نام ہے جو نامہ اعمال کی کتاب لپیٹ کر لے جاتا ہے، اور تیسرا قول یہ کرتے ہیں کہ بعض نے کہا اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کاتب ہے جس کا نام سجل تھا، جو آپ کے خطوط کو لپیٹا کرتا تھا، مگر مفسرین کرام نے آخری 2 اقوال کو غلط قرار دیا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ سجل نام کا کوئی بھی فرشتہ جو ہے وہ مذکور نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی کاتب جو رسول اللہ کا تھا اس نام کا کوئی مشہور ہے۔ ان آیت مقدسہ سے ہمیں کچھ فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ نفخہ ثانیہ کے بعد تمام انسان اپنی قبروں سے عورات اور حفات پیدا ہوں گے، یعنی ننگے بدن اور ننگے پیر اور بے ختنہ۔ یہاں حدیث رسول سے ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم کو سب سے پہلے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ اس قانون میں نبی کریم شامل نہیں ہے، آپ قبر اقدس سے لباس میں اٹھیں گے اور ختنہ شدہ اٹھیں گے۔ یہ فائدہ ہمیں کما بدأنا اول خلق نعیدہ سے حاصل ہوا، یعنی جو جیسا پیدا ہوا اسی طرح ہم اس کو دوبارہ پیدا کریں گے۔ آقا کائنات کی جب پیدائش ہوئی تو روایت مشہورہ کے مطابق آپ لپٹے ہوئے حریر میں تھے، اور ختنہ بھی کیا ہوا تھا، اور سرما بھی لگا ہوا تھا۔ آج کے درس کے اوپر پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ذکر کیا گیا لا يحزنهم الفزع الاکبر، اور سورہ نحل کے اندر مذکور ہے فزع من فی السماوات والارض۔ بظاہر تضاد معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز جو زمین و آسمان میں ہے وہ گھبرا جائے گی، اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ مومنین نہیں گھبرائیں گے۔ تو اس کا جواب دونوں آیات کے اندر تطبیق کچھ طرق سے پیدا کرتے ہیں کہ دونوں آیات میں فرق ہے۔ پہلا یہ کہ یہاں گھبراہٹ سے غمگین ہونے کی نفی ہے، اور نحل کے اندر گھبراہٹ والی چیز کو دیکھنے کا ذکر ہے۔ مطابقت اس طرح کے دیکھیں گے سب مومن و کافر، لیکن جو مومنین ہوں گے وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ دوسرا اس میں مطابقت اس طرح پیدا کرتے ہیں کہ یہاں اپنے لیے گھبرانے غمگین ہونے کی نفی ہے، وہاں اپنوں کے لیے گھبرانے فکر مند اور غمگین ہونے کا ذکر ہے۔ یعنی اہل جنت کو اپنی ذات کا غم کسی بھی گھبراہٹ سے نہیں ہوگا، لیکن انبیاء اپنی گناہ گار امت کے لیے، فرشتے کمزور مسلمانوں کے لیے فکر مند اور غمگین ہوں گے اور دعائیں مانگیں گے۔ اس کی ایک اور وجہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں
کہ اس آیت میں گناہوں کی وجہ سے گھبراہٹ کی نفی ہے اور وہاں جلال کبریائی حاضری بارگاہ کی خشیت کی گھبراہٹ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔